بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزیرہ رہوڈس کی ہر بات عجیب و غریب تھی۔ مثلاً یہ کہ اول تو وہ ترکوں کی سرزمین سے صاف نظر آتا تھا۔ وہ اس ساحل سے کسی قدر جنوب کی طرف تھا۔ وہاں 2 سال پہلے سلیمان رہا کرتا تھا۔ پرامن سمندر میں یہ چھوٹا جزیرہ اس طرح سر اٹھائے کھڑا تھا گویا یہ ایک مسلح قلعہ تھا، اور اس کے اطراف چھوٹے چھوٹے جزیروں کا حلقہ تھا۔ اس کا منظر بھی عجیب تھا، شمالی طرز کا ایک سنگین قلعہ جو اس نیم استوائی سمندر میں واقع تھا۔ رہوڈس پر شہسواروں کی حکومت تھی۔ وہ خود اس زمانے میں پرانے دور کی ایک عجیب یادگار تھے۔ وہ فراموش شدہ ان صلیبی مجاہدین کی یادگار تھے اور جنگ میں بھوتوں کی طرح باقی رہ گئے تھے۔ یروشلم پر حضرت یوحنا بپتسمی کی جنگی برادری سے تعلق رکھتے تھے، اور ایک زمانہ میں ارض مقدس میں ان کے حواریوں نے بڑی بہادری سے لڑائیاں لڑی تھی۔ لیکن اب ارض مقدس پر سلیمان کا قبضہ تھا۔ ارض مقدس سے ہٹ کر پہلے انہوں نے جزیرہ قبرس پر پناہ لی، پھر وہاں سے ہٹ کر جزیرہ رہوڈس پر قبضہ کر لیا۔ ان کے بھاری مسلح شہر میں اب بھی ایک جنگی خانقاہ تھی، لیکن انہیں خانقاہی نائٹ نہیں کہا جاتا تھا۔ ترک جوان کی سخت جانی کی قدر کرتے تھے، انہیں اور ان کے قلعے کو دوزخ کے کتوں کے قلعے کے نام سے یاد کرتے تھے۔ چونکہ وہ اپنے اصلی وطن یورپ سے بہت دور تھے، اس لیے رہوڈس کے نائٹ سامان رسد اکٹھا کرنے کے لیے ترک علاقوں پر لوٹ مار کیا کرتے، وہاں سے مال و اسباب خریدتے۔ پہلے تو ان کے جنگی جہازوں نے غلے کے ان جہازوں کو لوٹ لیا تھا جو مصر سے غلہ لے کر قسطنطنیہ آ رہے تھے، چونکہ ان کی ایک سیاسی حیثیت بھی تھی اور یورپ کے تمام ملکوں میں ان کی برادری موجود تھی۔ اس لیے وقتاً فوقتاً اپنی رقیبوں ٹیمپلر نائٹ سے اور جنیوا کی حکومت سے جنگ یا صلح کرتے۔ مجموعی طور پر صلیبی اور ان کے درمیان آپس میں محبت سے زیادہ نفرت تھی۔ خود رہوڈس کے حالات بہت دلچسپ تھے۔ نائٹوں کی بڑی شاہراہ پر مختلف مکانوں میں نائٹ الگ الگ رہا کرتے تھے، اور ان کے بھاری دروازوں اور ڈالوں پر ان کے جنگی نشانات کندہ تھے۔ یہ نشانات کہیں تو ایسی ریاستوں کے تھے جن کا اب نام و نشان باقی نہ رہا تھا، جیسے اراگون اور پروانس۔ کہیں کہیں یہ فرانس اور انگلستان جیسی نئی حکومتوں کے نشانات تھے۔ ان آرامدہ مکانوں میں یہ نائٹ اور جنگجو پرانے زمانے کی زبانیں بولتے۔ پرتگیزی جو ایک نئی قوم کے لوگ تھے، ایک ایسے مکان میں دھکیل دیے گئے تھے جہاں کوئی اور قدیم زبان بولی جاتی تھی۔ ان کا سردار ایک ایسا آدمی تھا جن کو 2 برس پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک سفید داڑھی والا فرانسیسی تھا جس کی تصویروں سے پتہ چلتا تھا کہ یہ ہمیشہ پورا زیرہ بختر اور جوشن پہنے رکھتا، اور اس کے ایک ساتھ میں جس پر فولاد دستانہ تھا ایک جھنڈا ہوتا۔ یہ گرینڈ ماسٹر فلپ ویلیئر دیل ایل آرم تھا۔ بوڑھے دیل ایل آرم اور نوجوان سلیمان کے درمیان زمانے اور مذہب کی وسیع خلیج حائل تھی۔ دونوں ایک خاص مقصد اور ایک خاص طرز حیات کے نمائندے تھے، لیکن یہ مغرور فرانسیسی بڑا ہوا سپاہی تھا۔ ابھی سلیمان کی سپاہگری کی مشق کچی تھی۔ سلیمان نے جب نائٹوں کے اس سردار کے پاس اطاعت کرنے کا حکم نامہ بھیجا تو اس کے ساتھ بہت سی نرم شرائط کی۔ اگر گرینڈ ماسٹر جزیرے کی حکومت سلیمان کو تفویض کر دے تو اس کو اور اس کے پیروکاروں کو اس جزیرے میں رہنے کی اجازت دی جائے گی۔ انہیں یقین دلایا گیا کہ ان کے مذہبی معاملات میں دخل نہ دیا جائے۔ اگر وہ اپنے اسلحہ اور ساز و سامان کے ساتھ جزیرے کا تخلیہ کرنا چاہیں تو جہاں وہ چاہیں وہاں ترک جہاز ان کو پہنچا آئیں گے۔ دے لیل آرم نے ان کا محض رسمی جواب دیا، اس نے اطاعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ تعجب کی بات ہے کہ آل عثمان کی اس جوان سال سلطان نے سمندر کی اس جزیرے کو فتح کرنے کا عزم مصمم کر لیا تھا۔ یہ مانا کہ اس جزیرے کی وجہ سے گڑبڑ مچتی تھی، لیکن اب تک ترکوں کی حکومت بڑے اعظموں کی زمینوں پر پھیل رہی تھی۔ لیکن بات یہ تھی کہ سلیمان کی عمر کا زیادہ تر حصہ ساحلوں پر گزرا تھا، کبھی کریمیا کے ساحل پر اور کبھی مگنیشیا کے ساحل پر۔ قسطنطنیہ خود بھی 2 بڑے اعظموں کے درمیان ایک آبنائے پر واقع تھا۔ معلوم نہیں کہ سمندر کی عسکری اہمیت پر اس نے غور و خوض کیا تھا یا نہیں، لیکن سمندر سے اسے خود بڑا لگاؤ تھا۔ اس کے علاوہ نائٹوں سے ایک پرانا جھگڑا طے کرنا تھا۔ سلیمان کے جد امجد محمد فاتح نے اپنے سلطنت کے آخری ایام میں اس جزیرے کو فتح کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ سلیمان کے وزیر پیری پاشا نے اس مہم کے خلاف مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ سلطان کی بڑی فوج کو ایک جزیرے پر منتقل کرنا غلطی ہوگی، کیونکہ وہ اس طرح اپنے مرکز سے کٹ جائے گی۔ اس کے ساتھ خود سلطان کا تعلق بھی سلطنت کے باقی حصے سے منقطع ہو جائے گا۔ فوج کی اصلی طاقت سواروں کے دستے کی تھی جو ایک جزیرے کی فصیلوں کے آگے بیکار ثابت ہوں گے۔ اس کے برعکس اگر وہ ڈینیوب کے شگاف سے ہو کر آگے یلغار کریں تو بہت آسانی سے آگے کا علاقہ فتح کر سکتے ہیں، اور اگر پسپا ہونا پڑے تو آسانی سے واپس آ سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ پیری پاشا کو اس یہودی طبیب کی دی ہوئی اطلاعات پر اعتبار نہیں تھا جو حال ہی میں رہوڈس سے آیا تھا۔ اس معاملے میں پیری پاشا کا شبہ صحیح نکلا۔ اس نے جو اطلاع دی وہ یہ تھی کہ نائٹوں کے شہر میں سامان رسد کی کمی ہے اور ان کا سردار ایک بوڑھا آدمی ہے جو ابھی فرانس سے آیا ہے۔ پیری پاشا نے یہ نہیں کہا کہ سب سے زیادہ اسے سلیمان کی ناتجربہ کاری کی وجہ سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ عین اسی موقع پر پیری پاشا کی عرضداشت کو رد کر کے سلیمان نے افواج کی کمان خود بنفس نفیس سنبھالی اور بری اور بحری راستوں سے جزیرے پر حملہ کرنے کا حکم صادر کیا۔ وہ خود ایشیا کی بڑھتی کی ہوئی فوج کے ساتھ ساتھ ساحل کے کنارے پر ایک ایسی بندرگاہ پر پہنچا جو جزیرہ رہوڈس کے عین مقابل واقع تھی اور یہاں باربرداری کے جہاز اس کا انتظار کر رہے تھے۔ راستے میں کہیں فوجوں کو دیر ہو گئی تھی۔ یہاں پہلی مرتبہ لوگوں کو پتہ چلا کہ سلطان کی طبیعت میں بہت سخت غصہ ہے، لیکن وہ ہمیشہ اس غصے کو دبائے رکھتا ہے۔ اس نے اپنے روزنامچہ میں لکھا کہ آخری 4 منزلیں 2 روز کے اندر طے کی گئیں۔ جس دن پیش قدمی کرنے والا دستہ ساحل پر پہنچا اسی کے دوسرے روز جہازوں پر سوار ہو گیا۔ بجائے خود یہ ایک معجزہ تھا، تب بھی فوج کا وہ حصہ جس میں خود سلیمان تھا 28 جولائی سے پہلے رہوڈس میں لنگر انداز نہ ہو سکا۔ اب گرمیوں کے موسم کے ختم کا زمانہ تھا۔ مہینہ بھر پہلے دوسرے ترک سپہ سالاروں نے جزیرے کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ جنگی جہازوں کے بیڑے کی آڑ میں لڑ رہے تھے اور سامان رسد، بھاری توپ خانہ اور 10,000 سپاہیوں کی فوج جزیرے پر اتار رہے تھے۔ جب اس روز 28 جولائی کو سلطان سلیمان فصیل کے مقابل ایک بلندی پر اپنے خیمے میں پہنچا تو اسی وقت توپ خانے نے حملے کا آغاز کر دیا۔ اب اس نے پوری کمان خود اپنے ہاتھوں میں سنبھالی۔ نتیجے کے طور پر فوراً ہی کامیابی کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ سلیمان کے مختصر سے روزنامچے سے پتہ چلتا ہے کہ قلعہ سے جو جوابی آتش بازی ہوئی اس کے سامنے کی خندقیں بیکار ہو گئیں۔ جوابی حملے سے پیری پاشا کا توپ خانہ کئی ہفتوں کے لیے بیکار ہو گیا۔ روزنامچہ میں درج ہے سلیمان نے اپنے خیمہ گاہ کی جگہ بدل دی تاکہ اور قریب آ جائے۔ بھاری بمباری سے قلعہ کی توپیں خاموش کر دی گئیں۔ قلعے کے محافظ آتش بازی سے بچنے کے لیے تہہ خانوں میں جا گھسے تھے۔ سلیمان کے لیے درختوں کی شاخوں کی ایک سایہ دار چھت بنائی گئی تاکہ وہ زیادہ آسانی سے اپنی فوجوں کی نقل و حرکت کا حکم دے سکے۔ غیر معمولی واقعات پیش آ رہے تھے۔ روزنامچے میں کئی بڑے بڑے افسروں کے مارے جانے کا ذکر ہے۔ توپ خانے کا اعلیٰ افسر مارا گیا، بندوقچیوں اور توپچیوں کے افسر زخمی ہو گئے۔ کئی ہفتے گزر گئے اور رہوڈس کی فصیلیں ابھی تک اسی طرح قائم تھی۔ یورپ کے نائٹوں کی زبانیں بجا طور پر تانے دے رہی تھی۔ رہوڈس کے قلعے کی دیواریں ایک خاص طرز پر تعمیر ہوئی تھی اور غالباً اس زمانے میں یورپ بھر میں سب سے زیادہ سنگین فصیلیں یہی تھیں، بجائے سیدھی سادی فصیلوں کے جن کے چاروں کونوں پر برج بنے ہوئے تھے اور جن کا بارود سے لڑنے کی ابتدائی دور میں بڑا رواج ہو گیا تھا۔ ان نائٹوں نے دبیز نیچے دیاریں بنائی تھی جن پر پتھر سیمنٹ سے جوڑے گئے تھے اور ان کے برج باہر کی طرف دور تک نکلے ہوئے تھے۔ ان برجوں سے جو آتش بازی ہوتی ان کی سمٹ میں خندقوں کا سارا حصہ آ جاتا۔ سمٹ اور پتھر کی اس فصیل کے پیچھے دالان اور سائبان تھے جن کے سائے میں محافظین ایک مقام سے دوسرے مقام تک بڑی تیزی سے حرکت کر سکتے تھے۔ دوزخ کے کتوں کے اس قلعے کی فصیل کا نصف حصہ سمندر کی جانب تھا۔ اس سے 2 ٹکڑے آگے نکلے ہوئے تھے اور برجوں پر منتہی ہوتے تھے۔ یہ چھوٹی سی بندرگاہ سے رہوڈس کے شہر کو رسد اور مدد مل سکتی تھی۔ بندرگاہ اس قدر تنگ تھی کہ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک زنجیر آسانی سے باندھی جا سکتی تھی۔ فصیل کے اندر نائٹوں نے رہوڈس کو چونے اور پتھر کا بڑا سنگین قلعہ بنا رکھا تھا۔ گرینڈ ماسٹر کے مکان سے لے کر سینٹ جان کے کلیسا تک ہر عمارت پختہ پتھر اور چونے کی تھی۔ کہیں لکڑی کے بے ڈنگے مکان نہ تھے جن میں آگ لگ سکے، کہیں چھتیں اتنی بودھی نہ تھی کہ توپ کے گولوں سے منہدم ہو جائیں۔ ترکوں کے دفاعی مورچوں میں جو بڑی محنت اور قربانی سے انہوں نے فصیل کے قریب تک بنا دیے تھے، بھاری توپ خانے تھے۔ ان کے پاس فولادی توپیں تھیں جن سے پرانی وضع کی بنی ہوئی فصیلیں پارا پارا ہو جائیں۔ ان کی بعض توپیں زمین میں دھنسی ہوئی تھی جن سے بہت بڑے بڑے آتشگیر گولے شہر کے اندر پھینکے جا سکتے تھے۔ ان کے پاس قلعہ سر کرنے کا اور بہت سا ہلکا سا سامان تھا جسے قلعہ پر حلہ بولتے ہوئے آسانی سے آگے بڑھا کے نصب کیا جا سکتا تھا۔ لیکن محاصرہ کا یہ ساز و سامان نائٹوں کی نئی فصیلوں میں شگاف نہ ڈال سکا۔ آتش بازی اور فصیل بندی کے مابین جو طویل جنگ ابھی چھڑی تھی اس میں رہوڈس کی فصیلوں کو زیادہ فائدہ حاصل تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی یہ مرمت شدہ فصیلیں بغیر کسی تبدیلی کے اسی طرح کڑی ہیں جیسے انہیں نائٹوں نے بنایا تھا، اور آج بھی یہ جزیرہ ناقابل تسخیر ہے۔ مختلف زبانیں بولنے والوں میں ایک اطالوی انجینئر بھی تھا جس کا نام گابریلے مارتیننگو تھا۔ اسے توپیں چلانے میں بڑا کمال حاصل تھا اور بڑا لطف آتا تھا۔
مارتی نن گو نے ہر جانب فصیل سے اپنی توپوں کی زد کا اندازہ کر لیا تھا۔ جب ترکوں کو زمین کے اوپر سے حملہ کر کے قلعہ سر کرنے میں کامیابی نہ ہوئی تو انہوں نے پتھریلی زمین کے اندر سرنگیں کھودنی شروع کی، لیکن مارتی نن گو نے سرنگوں کا پتہ چلانے کے لیے نقاروں کی منڈی ہوئی سطح کو استعمال کیا۔ اس نے زمین کھود کے اس کے اندر ان نقاروں کو دفن کر دیا۔ نیچے سے زمین کھودنے کی آواز کی گونج ان نقاروں میں پہنچ جاتی اور بہت سی ترکیبوں سے حملہ آوروں کا سرنگ میں اور سرنگیں پٹنے کے بعد زمین پر مقابلہ کیا گیا۔ سلیمان کے روزنامچہ کا بیان ہے کہ سرنگ کے اندر سے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے جو بہت بڑی مقدار میں روغن نفت پھینکتے ہیں مگر اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ہمارے سپاہی قلعے کے اندر گھس جاتے ہیں مگر انہیں اس لیے پسپا ہونا اور بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ کافر ایک نئی طرح کی منجنیق استعمال کر رہے ہیں۔ بعض چوکس سپاہی اندر گھس گئے اور 4-5 جھنڈے اور ایک ایسا بڑا تختہ لوٹ لائے جس پر دشمنوں نے کھیلیں ٹھونک دی تھی تاکہ محاصرین کے پیروں میں دھنس جائیں۔ صحیح معنوں میں قلعہ کے دفاع کو توڑا نہ جا سکا۔ شگافوں میں جو انسانی ریلا بھیجا جاتا وہ پسپا ہو کے لوٹ آتا۔ تمام توپ خانے بیک وقت آوروں اور اسپین اور انگلستان اور پروانس کی زبان بولنے والے نیٹوں کے سنگین مکانوں پر گولہ باری کرتے، سینٹ جارج کے سنگین برج، اسپین کیبرج اور سینٹ میری اور سینٹ جان کے دروازوں پر گولے برساتے، لیکن ان توپوں کے گولے محصورین تک پہنچ نہ پاتے اور دے لیل آرم کی ضد یا مارتی نن گو کی خداداد ذہانت پر قابو نہ پا سکتے۔ اگست گزر گیا، اب ستمبر بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ سلیمان تنگ آ کے ایک قطعی حکم دیتا ہے کہ ہر کونے پر بیک وقت حملہ کیا جائے۔ اس سے ایک شام پہلے نقیب لشکر بر میں منادی کرتے ہیں، سلطان صرف زین اور سنگین قلعہ کو اپنے حصے میں لے گا، محصورین کا خون اور سارا مال غنیمت تمہارا حصہ ہے۔ لیکن یہ عام حملہ بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ سلیمان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی مسلح فوجیں اس پتھر کے بنے ہوئے ڈیر پر کیوں قبضہ نہیں کر پاتی جبکہ محصورین کی تعداد اس لشکر کے 10ویں حصے کے برابر ہے۔ سپہ سالاروں کی مجلس مشاورت میں اسے غصہ آ جاتا ہے۔ 26 ستمبر مجلس مشاورت سلطان غصے کے عالم میں ایاز پاشا کو نظر بند کرنے کا حکم صادر کرتا ہے۔ ایاز پاشا جو ایک صاف دماغ و البانوی جرنیل تھا، دن بھر آورن اور جرمنی والے نائٹوں کے محاذ پر حملے کرتا رہتا اور اس میں اس نے سب سے زیادہ نقصان اٹھائے تھے۔ 27 ستمبر مجلس مشاورت ایاز پاشا کو پھر اپنی خدمت پر بحال کر دیا گیا۔ صرف یہی نہیں، اس سیدھے سادے بہادر البانوی سپاہی کو پیری پاشا کی صفوں سے کچھ کمک بھی دے دی گئی۔ پیری پاشا جس کے جوڑوں میں درد ہے اور جو بہت تھک گیا ہے، جنگ سے دستبردار ہونے کے حق میں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اب خود سلیمان کو قلعہ سر نہ ہونے کا رنج تھا۔ وہ ایسے احکام صادر کرنے لگا تھا جن کی تعمیل ناممکن تھی۔ جب وہ سوار ہو کے فوج کی قطاروں کے درمیان سے گزرتا تو سپاہی اس امید میں اس کی طرف دیکھتے کہ اب وہ راہوڈس کا تخلیہ کر کے ملک کو واپس جانے کا حکم دے گا۔ سب سے زیادہ مصیبت نہتے کسانوں نے اٹھائی ہے۔ انہوں نے توپ خانہ نصب کرنے کے لیے دشمن کی توپوں کی آتش باری کی زد میں سرنگیں کھودی ہیں۔ ان کے پاس کھانے کو غذا کافی نہیں اور موسم خزاں کی بارشوں میں وہ بیمار کانپتے ہوئے ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں۔ اگر ایک آدمی مورچوں پر لڑتا ہوا کام آتا ہے تو ایک اور آدمی خیمہ گاہ میں بیماری سے مرتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کسانوں کو گھر بھیج دیا جائے تاکہ وہ سال کی آخری فصل کاٹ سکیں۔ فوج کے بیکار گھوڑے چارے کے بغیر مر رہے ہیں۔ مزید برآں جو لوگ بچ گئے ہیں ان کی بھی جان خطرے میں ہے۔ وقت بہت ضائع ہو چکا ہے۔ ہراول کے جہاز پر اطلاع لاتے ہیں کہ جزیرہ کریٹ کے قریب وینس والوں کا ایک بڑا بیڑا جمع ہو رہا ہے۔ ہر روز راہوڈس والوں کے لیے یورپ سے کمک آنے کی توقع ہے۔ ممکن ہے کہ سلیمان اپنے ملک سے کٹ کر اس جزیرے پر محصور ہو جائے جہاں وہ اپنی فوج کے خوردونوش کا بھی انتظام نہیں کر سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایاز پاشا اور سلاف نسل کے فرحات پاشا جیسے سپہ سالاروں کو تازہ حملوں کے سوا اور کسی چیز کا ہوش نہیں۔ وہ ٹوٹے ہوئے پتھروں اور پٹی ہوئی توپوں کے منہ میں انسانوں کو جونک دینا جانتے ہیں، لیکن سلیمان کو اب صاف طور پر اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے۔ یابس سلطان سلیم ہرگز ایک جزیرے پر بارش میں شاخوں کی چھت کے نیچے اپنے خیمے میں نہ پھنس جاتا۔ سلیم جانتا تھا کہ جنگ کے معنی یہ ہیں کہ دشمن کو سکون نہ ملنے پائے۔ جنگ دراصل ہیلہ ہے۔ تیزی سے حملہ کرو، حملہ ہولناک ہو اور دشمن کو مار کے آگے بڑھ جاؤ۔ کبھی نہ ٹھہرو، کبھی اپنے آپ کو پھنسنے نہ دو، کبھی ایسا نہ ہونے دو کہ جنگ کی بےرحم شے خود تم پر پڑے۔ روزنامچہ میں لکھا ہے کہ سلیمان کبھی کبھی سوار ہو کے جزیرے کے باغات کی سیر کو جاتا جو خزاں کے طوفان کی وجہ سے ویران ہو گئے تھے۔ وہ قدیم راہوڈس کے آثار قدیمہ کو دیکھنے جاتا جہاں پرانے زمانے کے بحری بادشاہوں کے محلوں کے کنڈر تھے۔ اس نے حکم دیا کہ ان کنڈروں کی مرمت کی جائے تاکہ فوج یہاں موسم سرما گزار سکے۔
جب وہ باغوں اور کنڈروں میں ان مکانات کی مرمت کا معائنہ کرنے جاتا تو تھوڑی دیر کے لیے ان کے کانوں کو توپ خانوں کی گرج سے سکون ملتا، تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھیں اپنے سپاہیوں کے اترے ہوئے چہرے نہ دیکھتی۔ اس نے مصر سے تازہ سامان رسد منگوایا اور اناطولیہ میں ینیچریوں کے لیے جو دستے متعین تھے ان سب کو جزیرے پر طلب کر لیا، اپنے آدمیوں کو صاف صاف یہ بتانے کے لیے کہ اس کا ارادہ مستقل مزاجی سے یہاں ٹھہرنے کا ہے۔ وہ اپنے خیمے سے پتھر کے ایک مرمت شدہ مکان میں منتقل ہو گیا۔ فوجوں کے خیموں میں یہ افواہ گشت کرنے لگی، سلطان پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جتنی صورتیں ممکن تھی ان میں بدترین صورت پسپائی کی تھی۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کے ہزاروں ساتھیوں کا خون بیکار ضائع ہو گیا، پھر یہ حملہ سلطان کی حماقت سمجھا جائے گا اور جنگ میں اس کی تجربہ کاری پر محمول کیا جائے گا۔ اکتوبر بھی گزر گیا۔ سلیمان نے اب عام حملوں کا سلسلہ ختم کر دیا۔ جب ینیچری بھی جمع ہو کر شکایت کرنے لگے تو اس نے امداد کی بحری جہازوں کو جزیرے سے ہٹ کر بر اعظم کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے کا حکم دیا۔ اس طرح سرے سے واپس ہونے کا امکان ختم ہو گیا۔ نومبر گزر گیا۔ سلیمان نے طے کیا کہ وہ دشمن کو تکا مارے گا۔ وقت اس کے ساتھ تھا۔ جس طرح ممکن تھا وہ اپنی فوج کی حفاظت کرتا رہا۔ مسلسل گولہ باری اور سرنگ اندازی ہی پر اب اس نے پورا زور دیا۔ راتوں کو وہ پتھروں کو بھول بھلائیوں میں چند گز زمین بڑی مشکل سے حاصل کرتا۔ دسمبر کی پہلی تاریخ کو اس نے ایک نیا حربہ استعمال کیا۔ ایک نہاتھا آدمی قلعے میں داخل ہوا اور اس نے عیسائیوں میں منادی کرا دی کہ سلطان اپنے پہلے کی بتائی ہوئی شرطوں پر محاصرے سے دستبردار ہونے کو تیار ہے۔ عیسائیوں کے مذہب میں دخل نہ دیا جائے گا، شہریوں کو اجازت ہوگی چاہے یہاں رہیں چاہے اور کہیں چلے جائیں، ان کی آزادی میں دخل نہ دیا جائے گا، ان کی اسلحہ اور ان کے مال و دولت کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ یہ کوئی سرکاری اعلان نہ تھا، یہ صرف ایک شخص کی زبانی ایک افواہ تھی جو راہوڈس کے تمام خانوادوں میں فوراً پھیل گئی۔ اس کا تکے ماندے محصورین پر ایک غیر معمولی اثر ہوا۔ رچرڈ نولس، جو الزبتھ کے آخری دور کا ایک صحیفہ نگار ہے، لکھتا ہے کہ اس ترکیب سے دشمن کو پہلے کی تمام تدبیروں سے زیادہ فائدہ پہنچا۔ دشمن آہستہ آہستہ بڑھنے لگا اور محصورین کو اتنا تنگ کیا کہ انہوں نے اپنے مکان ڈھا ڈھا کے فصیلوں کی مرمت کی، نئے نئے مورچے بنائے۔ جیسے جیسے وہ نئے مورچے بناتے ان کا شہر چھوٹا ہوتا جاتا تھا کہ کس طرف مورچہ بندی کریں۔ اب دشمن نے شہر کے اندر 150 قدم لمبا اور 200 قدم گہرا مورچہ بنا لیا تھا۔ سلیمان، جو اس کا قائل تھا کہ نرمی سے بڑھ کر اور کوئی چیز مؤثر نہیں، اس نے بوڑھے پیری پاشا کو یہ دیکھنے کا حکم دیا کہ راہوڈس کے سپاہی مناسب شرائط پر اپنا شہر سپرد کرنے کو تیار ہے یا نہیں۔ بہت سے لوگ جو حملہ کے وقت بے خوفی سے لڑ رہے تھے، جنہیں اپنی جان کی ذرا بھی فکر اور پرواہ نہ تھی، جب ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ دشمن صلح کی گفتگو پر آمادہ ہے تو انہیں اپنی جان بچانے کی امید ہونے لگی۔ انہوں نے گرینڈ ماسٹر کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی کہ وہ رعایا کی حفاظت کا انتظام کرے، کیونکہ جنگ جو فوج کی طاقت گھٹ چکی ہے اور ہر طرف شہر کی دیواروں میں شگاف پڑ چکے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس طویل ابتلا اور سڑکوں کے کونوں اور برجوں کے زاویوں پر 10 بدس لڑائی سے لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ جاڑے سے وہ الگ پریشان کانپ رہے تھے۔ دیل العارم اور اس کے باقی 180 نائٹوں، 1500 سپاہیوں اور شہر کے یونانی باشندوں کو یقین تھا کہ جب زخم خوردہ ترک فوجیں آخری مورچوں سے اندر گھس آئیں گی تو قتل عام سے دریغ نہ کریں گی۔ ابھی انہیں یورپ سے کمک پہنچنے کی امید تھی۔ انہوں نے لڑائی کے ابتدائی ایام میں 400 قاصد بھیج رکھے تھے کہ اگر تازہ سپاہی اور اسلحہ بارود مل جائے تو راہوڈس کی فصیلوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ رچرڈ نولس آخر میں اجمالاً یوں لکھتا ہے: گرینڈ ماسٹر نے آرڈر کے ایک نائٹ کو شہنشاہ چارلس کے پاس اسپین بھیجا، آرڈر کے ایک اور نائٹ کو روم کے اسکنوں اور اطالوی نائٹوں کی خدمت میں بھیجا، پھر وہاں سے خطوط کے ساتھ اسے فرانسیسی بادشاہ کی خدمت میں فرانس بھیجا۔ ان سب بادشاہوں سے اس شہر کو بچانے کی مدد مانگی جو سمندر اور زمین دونوں جانب سے گرا ہوا دشمن کے نرغے میں تھا، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، کیونکہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے برسر پرخاش تھے یا انہیں صرف اپنی سلطنت کے معاملوں سے دلچسپی تھی۔ انہوں نے میٹھی میٹھی باتیں کر کے سفیروں کو واپس کر دیا مگر انہیں کوئی کمک نہ دی۔ دیل العارم کو اب بڑا تلخ تصفیہ کرنا تھا۔ اس کے اپنے قانون کے مطابق اطاعت کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ اس کے اطراف جو لوگ تھے ان میں سے کسی کو سلطان کے وعدے کا اعتبار نہ تھا۔ اس کے برعکس مزید مقابلے کے معنی یہ تھے کہ ہزاروں شہریوں کا قتل عام ہوگا۔ یہ شہری یونانی نسل کے عیسائی تھے اور محاصرے کے ابتلا میں یہ اب تک بہت مصیبت بھگت چکے تھے۔ اس نے 3 دن کے لیے صلح کی درخواست کی جو منظور کر لی گئی،
لیکن پھر بدقسمتی سے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے اس نازک موقع پر یہ حالت ہو گئی جیسے بس میں چنگاری لگ جائے۔ رات کو ایک جہاز آیا جس پر کوئی روشنی نہیں تھی۔ یہ پہلا جہاز تھا جو کریٹ سے آیا تھا اور شرابوں سے لدا ہوا، لیکن اس میں 100 رضاکار سپاہی بھی تھے جو وینس کی عمارت کے حکم کے برخلاف اپنی خوشی سے یہاں لڑنے کے لیے آئے تھے۔ ترک چوکیداروں کو قدرتاً یہ شبہ ہوا کہ جہاز میں اس سے زیادہ کمک پہنچی اور اس جہاز کے آنے سے صلح ٹوٹ گئی۔ پھر ایک متعصب فرانسیسی نے ینیچریوں کے ایک مجمع پر 2 توپیں داغ دیں۔ یہ ینیچری صلح کے زمانے میں شہر کی فصیلوں کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ترکوں نے ہر طرف سے فصیل پر پوری قوت سے حملہ کر دیا۔ اس حملے کے اختتام پر بھی رہوڈس سر نہ ہوا۔ گرینڈ ماسٹر نے گابریلے مارتیننگو کا بیان لیا جس نے اس حملے کے دوران میں شہر کی حفاظت کی تھی۔ مارتیننگو نے صورتحال اجمالاً ان الفاظ میں بیان کی: صرف 12 گھنٹے کے استعمال کا بارود باقی بچا ہے۔ بندرگاہ پر بارود خانے کے کارخانے میں اس سے زیادہ ذخیرہ جمع کرنے کی کوشش صورت نہیں۔ اتنے سپاہی باقی رہ گئے ہیں کہ فصیل کے صرف چند حصوں کی حفاظت کر سکیں۔ اگر پھر دوبارہ عام حملہ ہوا اور 12 گھنٹے تک جاری رہا تو قلعہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ دیل آرم نے اپنے انجینئر کا بیان سنا اور اپنے افسروں اور شہریوں سے رائے لی۔ سب کی رائے یہ ہوئی کہ ہتھیار ڈال دیے جائیں اور وہ اس پر راضی ہو گیا۔ اس نے ایک قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا اور اس طرح محاصرہ ختم ہوا۔ تب ایک غیر معمولی بات پیش آئی۔ سلیمان نے پھر سے پرانی شرطیں دہرائیں۔ اس کا وعدہ کیا کہ شہریوں کے کلیساؤں کو مساجد میں تبدیل نہ کیا جائے گا، رعایا کو مسلمان بننے پر مجبور نہ کیا جائے گا، ان کے لڑکوں کو خراج میں حاصل نہ کیا جائے گا۔ جو لوگ رہوڈس چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں وہ اپنے ساتھ اپنا توپ خانہ اور اپنا سامان لے جا سکتے ہیں۔ ترک جہاز انہیں کریٹ پہنچا آئیں گے۔ نیٹوں کو بڑی مشکل سے اس کا یقین آیا جب نہاتی ینیچریوں نے شہر کے ایک دروازے کے اندر گڑبڑ مچائی۔ یہ اندرونی ملک سے آئے ہوئے ینیچری تھے جو اس حکم سے ناراض تھے کہ شہر میں لوٹ مار نہ کی جائے۔ تو برستی پانی میں دیل آرم اپنے ایک ساتھی کے ساتھ سلطان کے مکان پر حاضر ہوا۔ مغرب کا سپاہی مشرق کے نہاتے شہنشاہ کے حضور میں آیا۔ سلیمان نے گرینڈ ماسٹر کو بے بہا اعزازی خلعت عنایت کی اور ابراہیم سے کہا جو وہاں موجود تھا: افسوس ہے کہ اس نیک پیر مرد کو اپنے گھر سے یہاں تک آنے کی زحمت اٹھانا پڑی۔ اس نے اپنے محافظ دستے کی ینیچریوں کو بھیجا تاکہ وہ شہر کے اندر گڑبڑ کو روکیں۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس نے گزشتہ 5 مہینوں کی تباہ کاری کی تلافی کی کوشش کی۔ وہ اپنے دشمن کے پاس ملاقات بازگشت کے لیے گیا۔ اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ پیش نہ آیا تھا کہ مشرق کا کوئی تاجدار عیسائیوں کی مسلح صفوں میں اس طرح نہتا چلا جائے۔ صرف گرینڈ ماسٹر کا عہد و پیمان یہ تھا کہ اسے کوئی گزند نہ پہنچے گا۔ جب ایک شکستہ در سے سلیمان بغیر کسی حفاظتی دستے سے آگے بڑھا، صرف ابراہیم اس کے ساتھ تھا، تو اس نے اپنے آبائی دشمنوں سے دلی مفاہمت کے لیے ایک نیا قدم اٹھایا۔ دیل آرم کے صحن میں گھوڑے سے اتر کر وہ ان نائٹوں کے قریب گیا جو حیرت سے کھڑے اسے تک رہے تھے۔ ان سے اس نے کہا کہ وہ ان کے قابل تعریف سردار کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہے۔ باری بورے رنگ کے دروازے کے آگے یہ دبلا پتلا نوجوان جو سفید زردوزی کے کام کا لباس پہنے ہوئے تھا، انہیں اپنا دوست اور بڑی زندہ دل طبیعت کا نوجوان معلوم ہوا۔ پہلی مرتبہ پریشان عیسائیوں کو اس کا اطمینان ہوا کہ اطاعت کی جن شرطوں کو سلطان نے قبول کیا ہے وہ ان کی پوری پابندی کرے گا۔ کچھ عرصہ بعد جب ینیچریوں کا ایک دستہ اندر داخل ہوا تو نائٹوں کو نئے سرے سے تعجب ہوا۔ ایک نے کہا، یہ دستہ اتنی خاموشی سے آیا جیسے کوئی فرد واحد چپ چاپ چلا آئے۔ اس سے بہادر گرینڈ ماسٹر کی تنگدلی اور تلخی کم ہوگی۔ مشہور ہے کہ اس نے کہا، آپ تحسین کے مستحق ہیں کہ آپ نے رہوڈس کو فتح کیا اور اس کے بعد ہم پر رحم و کرم فرمایا۔ معاہدے کے مطابق رہوڈس کا تخلیہ ہوا۔ جب باقی نائٹ کریٹ میں اتارے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ وہاں وینس کا بحری بیڑا بیکار پڑا ہے اور اسے حکم ملا ہے کہ جب تک ترک جزیرہ قبرص پر حملہ نہ کریں وہ اس لڑائی میں دخل نہ دیں۔ 2000 رضاکار رہوڈس کو بچانے کے لیے روم میں جمع ہوئے تھے لیکن انہیں جہاز دستیاب نہ ہو سکے۔ شہنشاہ چارلس نے جزیرے کی تسخیر کی خبر لاپرواہی سے سنی اور حسب معمول طنز کے لہجے میں کہا، دنیا میں کوئی اور مقام اس قابل سے ضائع نہیں ہوا جیسے رہوڈس۔ یہ اس کی غلطی تھی۔ اس وقت تک کم سے کم ایک بھروسہ تو تھا کہ وقت پڑے تو یورپ والے ایک نئی صلیبی جنگ کے لیے متحد ہو سکتے ہیں۔ اس وقت تک یہ احساس تھا کہ آپ کے جھگڑوں کے باوجود عیسائی یورپ میں ایک طرح کی وحدت ہیں۔ جب رہوڈس ہاتھ سے نکل گیا اور وہاں کے زخمی نائٹوں کو سلطان نے بڑے لحاظ سے ان کو ٹھکانے پر پہنچا دیا تو یورپ کی وحدت کا امکان قیصر روم اور شارلمین کی کہانیوں کی طرح ماضی کی داستان بن گیا۔
کئی سال تک باقی ماندہ نائٹ بحیرہ روم کے ساحلوں پر درباروں کا چکر کاٹتے رہے اور مطالبہ کرتے رہے کہ ایک نیا قلعہ ان کے حوالے کیا جائے، لیکن اس کی کوئی خاص سنوائی نہ ہوئی۔ دور دراز جنگ کی یہ کار آزمودہ بہادر ایک طرح سے درد سر بن گئے تھے۔ جو بادشاہ ان کی خاطر مدارت کرتے تھے وہ سنتے سنتے تک گئے کہ کس طرح 5 مہینے تک 14 حملوں کے مقابلے میں راہوڈس کی حفاظت کی گئی۔ یہ زخمی سپاہی ہر جگہ اپنے ساتھ سینٹ جارج کا برج دوبارہ لیے پھرتے تھے۔ 7 سال بعد چارلس نے انہیں مالٹا کا پتھریلا سخت سنگلاخ جزیرہ عنایت کیا، جو دور مغرب میں اس کے اپنے صوبہ سکلیا اور افریقہ کے ساحل کے درمیان واقع تھا۔ اس درمیان میں راہوڈس میں ترکوں کو اپنے بیڑے کے لیے پہلی مسلح بندرگاہ مل گئی۔